تھا سنیوں کا، اور کمینوں برسیاں خمینی کی جا کے پڑھتے ہو. پہلے تو وہ منہاج الشیطان کا دلہ، وہ کمینہ، وہ غدار ملت، وہ دھوکے باز، وہ فراڈیا، وہ دجال جس نے سنیت کے نام پر امت کے عقیدوں کو لوٹا. اور خمینی کے بارے میں جس نے کہا کہ خمینی کا جینا علی جیسا تھا، مرنا حسین جیسا تھا. اور خمینی کون ہے پتہ ہے؟ کون ہے؟ منہاج القرآن کا کوئی چھوکرا ہے، کوئی کاکا آ جائے، میں منہاج القرآن پوری دنیا کے سسٹم کو چیلنج کرتا ہوں. میرے مسلک کے کسی بڑے عالم کو چھوڑو، میں رضا کے مسلک کا ایک چھوٹا سا طالب علم، اگر تمہارے گرو میں طاقت ہے تو اسے ہمارے سامنے لاؤ. 70 سال سے وہ اوپر جا چکا ہے. خدا کی قسم، ادھر سننی، ادھر میں ویسے نہیں کہہ رہا، خدا کی قسم وہ 70 سال سے اوپر ہو گیا ہے، ابھی بھی اس کو یہ نہیں پتا مضاف مضاف الیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے، موصوف صفت کا اعراب کیا ہوتا ہے، مبدل منہ بدل کا اعراب کیا ہوتا ہے. ابھی بھی عبارت اس کی غلط ہے. 100 بندوں کی ٹیم اس کو تیار کر کے تقریر اعراب لگا کر ہائی لائٹر پھیر کے اس کے بعد تقریر تیار کر کے دیتی ہے، پھر بھی غلطیاں. میں نے کہا جو 70 سال کے بعد بھی 100 بندوں سے تقریر تیار کروا کے عبارت نہ پڑھ سکے، وہ مجدد نہیں ہوتا، وہ دجال ہوتا ہے. مجدد وہ ہے جو بریلی میں لیٹا ہے. امام مالک فرماتے ہیں، امام مالک خود، کہ جب میں بچہ تھا تو میری والدہ مجھے نصیحت کرتی تھی، ہر وقت نصیحت کرتی تھی. ایک بزرگ تھے اس وقت، ربیعہ بن ابی عبد الرحمن التیمی المدنی. حضرت ربیعہ بڑے اللہ والے صالح تھے. میری والدہ کہتی تھی بیٹے ان کی مجلس میں جا کے بیٹھا کرو اور فقط ان سے ادب سیکھو، علم بعد میں سیکھنا. یعنی علم سیکھنے سے پہلے ادب سیکھو. جب ادب سیکھیں گے تو علم سیکھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، علم میں امتیاز کرنے والے بھی بن جاؤ گے کہ علم میں کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ معلومات کا ذخیرہ ہی جمع کر لو اور وہ معلومات کا ذخیرہ تمہارے ذہن میں ایک انتشار پیدا کر دے اور تمہاری شخصیت میں ایک انتشار پیدا کر دے، تمہاری یکسوئی ختم ہو جائے، تمہارے اندر ایک تفرق پیدا ہو جائے، بکھر جاؤ. علم اگر معلومات کی صورت میں جمع ہوتا چلا جائے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی، انٹرنیٹ سے بھی، آن لائن جو کچھ مل رہا ہے، کتابوں سے بھی، ہر جگہ جہاں انبار لگا ہوا ہے آج کل معلومات کا، تو ساری معلومات آپ لیتے چلے جائیں. اور علم کا ادب نہیں ہے، یعنی اس کو تطہیر کرنا، اس کی تہذیب کرنا، اس کو صاف کرنا، اس میں سے غلط کو نکالنا، صحیح کو اخذ کرنا، میل کچیل کو دور کرنا، رطب و یابس کو نکالنا، نقصان دہ مواد کو نکالنا، فائدہ مند کو اخذ کرنا. یہ تمیز کیسے آتی ہے؟ اس شعور سے آتی ہے جو شعور ادب سے جنم لیتا ہے. اس لیے وہ فرماتے کہ پہلے ادب سیکھو پھر علم سیکھو.